ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، امام حسین کا سر نیزے پر تھا۔ سر کو کون کدا رہا تھا؟ حسین یا یزید؟ انہیں یہ لگتا تھا کہ ہم جنگ جیت کے ہم کامیاب ہو گئے تو نقارے اور ڈھول بجا کے جلوس اور یہ سب جو کود رہے تھے پھاند رہے تھے، یہ یزیدی تھے یا حسین؟ ارے یہ تو یار موٹی موٹی باتیں۔ جب وہاں سے جب چلے تھے کوفے کو سر پاک کو لے کر کے حسین پاک کے، تو ڈھول بجاتے ہوئے ناچتے ہوئے کودتے ہوئے حسینی کہتے ہیں یزیدی۔ یار ذرا سوچنے کی بات۔ یزید دمشق شہر تھا، بعض لوگوں نے دمشق بھی اس کو لکھا ہے۔ یزید نے دمشق سجا دیا تھا، بڑے بڑے ڈھول چوراہوں پہ رکھوا دیے تھے، اور شراب کے 3 مٹکے ہر گھر میں بھجوا دیے تھے۔ یزید نے حکم دے دیا تھا کہ ہم حاکم بادشاہ، ہمارا حکم ہے سارے لوگ شراب پیے، شراب پیے۔ ان لوگوں نے شراب پی تھی اور شراب پی کر کے ڈھول بجایا تھا، اتنا گندا ناچ ناچا تھا، شراب کے نشے میں کسی کو پتہ نہیں رہا تھا۔ اگر باپ ہے تو اس نے بیٹی کے اوپر غلط ہاتھ استعمال کیا، اگر بیٹا ہے تو ماں کے اوپر غلط ہاتھ استعمال کیا۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے؟ اگر بھائی ہے تو بہن کو اس نے پکڑ لیا، میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے؟ شراب کے نشے میں اتنا گندا ناچ ناچا گیا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، آج جدھر دیکھو ڈھول رکھ دیے گئے، لوگ شراب پی رہے، کیا بات ہے؟ تو کہا آج حسین کا سر یزید کی بارگاہ میں تحفے میں آ رہا، تو یزید نے ڈھول بجوائے ہیں، گھروں میں شراب بجا دیے۔ اس صحابی نے لاحول پڑا تھا، کہاں سے آئے گا سر؟ کا باب السلام سے آئے گا۔ جب باب السلام میں وہ صحابی جا کر کے کھڑے ہوئے، یہ یزیدی اور کودنے لگے، کیونکہ بادشاہ سے انعام ملے گا، اپنی کامیابی کی جھنڈے گاڑ رہے تھے، مگر انہیں کیا پتا تھا مر گئے مردود جن کی فاتح نہ درود۔ اب ذرا سنو، وہ یزیدی جب حسین پاک کے سر کو کدا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، صحابی رسول اسے دیکھ کر رونے لگے۔ حسین پاک کی بیٹی نے دیکھ لیا، جن کا نام سیدہ سکینہ تھا، وہ کہنے لگی آپ کیوں رو رہے؟ یہ تو ڈھول بجا رہے، شراب پی رہے، مستیاں کر رہے، ارے تم کیوں رو رہے؟ کہا بیٹی پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں سکینہ بنت حسین ہوں، میں حسین پاک کی بیٹی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا بیٹی میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں۔ بیٹی میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے جس دن نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، حسین گھر سے نکلے گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا اور جا کر کے حسین کو اٹھایا اور چوما، فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ ایک دن گود میں تھے حسن حسین، ایک صحابی نے پوچھا آقا کیا ہے؟ کہا وہ ہے جو کسی کے پاس نے چادر ہٹائی تو حسن حسین دونوں تھے۔ تمام صحابہ جمع ہو گئے، نبی مسکرا کر کے دعا کرتے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، تمہارے لیے بھی یہ دعا۔ کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے محبت کرنا۔ بس یہ رکھ یہ بس توجہ یا ختم کر دو۔ میں تو خود وہ باتیں بتا رہا ہوں، کسی کو نہ تکلیف دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات بیٹھ جائے۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے بیٹی میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، اگر میرے لاکھ کوئی خدمت ہو تو میں اپنی جان دے سکتا ہوں، بولو۔ وہ کہنے لگی او میری بہن سن لے، جو 10 محرم کو میلے میں جاتی ہیں، کتیوں کی طرح ادھر آدھر جھانکتی ہیں، کپڑے ادھر آدھر پھینکتی ہیں، اپنا جسم دکھاتی ہیں۔ حسین کی بیٹی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اگر ہو سکے تو ہمارے ابا جان کا سر آگے کرا دے تاکہ یہ ظالم ڈھول بجا رہے اور کود
रहे, हमसे ना टकराए, हमारे जिस्म से ये ना टकराए। उन्होंने 4000 दिरहम दिए उन यजीदी कुत्तों को, भेड़ियों को, लालचियों को, और हुसैन पाक का सर आगे करा दिया ताकि उन सैयदजादियों से दूर रहे। उन्होंने इतना पर्दा दिखाया, इतना पर्दा, और तू करबला के मैदान में धक्के मारने जा रही है, बल्कि लड़कियां भी बाज ऐसे ही है, उधर को भागती है, दांत फाड़ रही है मोबाइल लेके, जिधर लड़के घूम रहे हैं। हुसैन पाक की बेटी ने क्या दर्श दिया। अब जब सर आगे हो गया, जालिम ढोल बजा रहे, कूद रहे, नाच रहे, इन सहाबी से रुका नहीं गया, इनका खून गर्म हो गया, तलवार लेके ये भी घुस गए। ओ जालिम यजीदियों, जिनके सर को काटा, नाना उन्हें चूमा करते थे, आका चूमा करते थे, सूंघा करते थे, इन्होंने तलवार चलाई, 8-10 को मार दिया, मगर इतने लोग थे, कैसे बचते, इनको भी वहीं पे शहीद कर दिया गया। अब फैसला तुम्हें करना हो, मेरा काम बताने का। ये हजरत सहल सहाबी अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते कोई काम ऐसा मत करना जिससे हुसैन पाक नाराज हो जाए। हम और आप हुसैन पाक को राजी करने के लिए, नबी ने फरमाया ना, जो हुसैन का नहीं वो मेरा नहीं, जो हुसैन का है वो मेरा। बताओ फरमाया था नहीं फरमाया? कोई गलत काम करेगा आज के बाद, और तुमने ये तकरीर सुनी ना, अल्लाह रहमान और रहीम करीम जरूर माफ कर देगा। अभी तक अगर किसी ने कोई ढोल बजाया हो, या इन नौजवानों में से पता नहीं था, जाके उधर मेले में घूमा, जैसे मैंने बताया से हुआ, तो अल्लाह के वास्ते ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। इन्होंने अपने बाप की या किसी की महफिल नहीं, सिर्फ इमाम हुसैन पाक की महफिल, और इसलिए ताकि ये पैगाम तुम तक पहुंच जाए। अगर आपने तौबा कर ली ना, तो सही कह रहा हूं मैं, तुम्हें इमाम हुसैन पाक का सदका मिलेगा। एक बात और तुमसे कह के जाऊंगा, कल को अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो छेड़ते हैं, सुबह हो तो कोई मिला, बहुत ढोल बजाता था, सुन ली तकरीर, अब बजाइए तो, ऐसे भी कुछ लोग चिढ़ाते हैं। खुदा के वास्ते मत चिढ़ाओ। अगर चिढ़ाओ और उसने गुस्से में अगर ये कह दिया तो उससे रोका जाए तो रोक ली, मैं बजाऊंगा, जहन्नम में तू नहीं जाएगा मैं जाऊंगा, तो बहुत गलत हो जाएगा। तुम फिर सुधारोगे नहीं, बिगाड़ोगे। उससे ज्यादा अजाब के हकदार तुम। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो चिढ़ बनाते हैं, खुदा के मैं कह सकता हूँ, मैं बहुत खुले खुले जुमले बोल रहा हूँ, शायद ये कोई बोल पाएगा, मगर तुम मत कहना यार। क्यों? नसीहत का एक तरीका, जब किसी का आखिरी वक्त होता तो मरने के करीब होता, तो उस वक्त उससे ये नहीं कहा जाता कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। अगर उसने ये कह दिया नहीं पढ़ूंगा, इनकार कर दिया, कलमे का इनकार कर दिया, और उसका इंतकाल हो गया, तो क्या होगा? ईमान उसका खत्म। तो वहां पे ये कहने का हुक्म नहीं है, बल्कि क्या है, वहां पे तुम्हें बस खुद कलमा इतनी जोर से पढ़ना है, तुम्हें जो लोग मौजूद हैं, ताकि उसके कानों तक आवाज आ जाए। अगर वो भूला भटका हो तो उसके जहन में आ जाए मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, फिर वो भी कलमा पढ़ने लगेगा। जैसे ही कलमा पढ़ेगा या सुनेगा, कलमा पढ़ता हुआ उसका इंतकाल हो गया, तो ईमान की हालत में मरा। और ये बड़ी दौलत। तो इसलिए हो सकता तुम में, जब गांव में पहले लोग शादियों में नाचने वाली औरतों को बुलाते थे, नचनियां आती थी नहीं आती थी, फिर उसके भांड होते थे, और जना कौन कौन क्या क्या होता है, उनका ड्राइवर, हाँ जोकर, जोकर बोलते हैं ना उसको, कुछ और बोलते हैं, बहरहाल मैं ड्राइवर कह रहा हूँ, समझ लीजिए। उसका एक ड्राइवर, वो उन्हें 2-3 औरतों को नचाता, गंदे गंदे शेर कहता, और नौजवान उस पे पैसे फेंकते, पैसे उड़ाते, ऐसे करते, समझे? शैतान उनके रगों में दौड़ता था। अब्बा भी उसी महफिल में, दादा भी उसी महफिल, पोता भी। पहले ये शादी धूमधाम से ऐसे होती थी, लेकिन जैसे इल्म बढ़ता गया, आज तुमने देखी बात सब खत्म हो गई।
اور جو بچی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو لیکن کسی کو ٹارچر مت کرنا. اگر کوئی ایسے کام کرتا تھا اسے پتہ نہیں تھا یا پہلے سے دیکھتا ہے بیچارہ کرتا تھا تو اس کا مطلب تم اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں دے گا. تمہیں اسے چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کہہ کے جا رہا ہوں بھرے مجمع. اور اگر اس نے اس کو ٹارچر کیا اور چڑھایا تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا. یہ بڑی بات کر رہا ہوں, میری زبان سے جملے نکلے ہوئے. اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. ورنہ اللہ اور رسول کے واسطے کسی کو چڑھانا نہیں, کسی کو ٹارچر نہیں کرو گے نا. اور میرے ساتھ میں سب لوگ پکے سچے حسینی بنو گے. بولے حسینی بنو گے. بولے انشاءاللہ. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. اب بولو یا حسین. اور توبہ بھی کر لینا ساتھ میں, دل دل میں توبہ کر کے جانا. اچھا یہاں سے, تاکہ ان کمیٹی والوں کئی دن سے محنت کر رہے ہیں, ان کی بھی محنت قبول ہو. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. جو دہکتی اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. بولو یا حسین. بولو یا حسین. بولو یا حسین. آقا حسین. آج کوئی بھی رہے نہیں, اس لیے کہلوارا پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے. اپنے بولو یا حسین. مولا حسین. جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. اور جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. بولو نا یا حسین. بولو یا حسین. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین. بولو یا حسین. آقا حسین. دادا حسین.